إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لے سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہمارے 6 پوائنٹس لاسٹ ٹائم تک کورڈ ہو چکے تھے اور انشاءاللہ عز و جل اسی کو فردر کنٹینیو کریں گے. آج ہم پوائنٹ نمبر 7 کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کی ہے. یہ ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے اور یہ ہر بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، کیونکہ اس کے اولین مخاطب عربز تھے اور ان کی زبان میں ایسا کلام اتارنا جو ان کو عاجز کر دے. میں نے آپ کو بتایا کہ کعبہ کے اندر ان کی ٹیبلٹس لگائی جاتی تھی ان کی شاعری کی. ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا تھرو آؤٹ دا ایئر عربز کا آپس میں، ٹھیک ہے. اور یہ عربی زبان میں اتنی فراست حاصل کر چکے تھے کہ یہ باقیوں کو اجمی سمجھتے تھے، کہتے تھے گھونگے، ان کو بات کرنے نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسا کلام اتارا کہ اس نے اس کا گھمنڈ ہی توڑ دیا. یہ ایسا کلام تھا کہ شاعر ان کے جن کے ٹیبلٹس پہ شاعری لکھ کر کعبے کے اندر رکھی جاتی تھی، انہوں نے اپنی شاعریاں پھاڑ دی. سارے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ کے پھینک دیے. یہ ایسا کلام تھا. اور یار ایون دو ہم اجمی ہیں ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا بھی اگر ہمیں قرآن مجید جس طرح جو اس کا ردم ہے، جو باتیں کرتا ہے، وہ سمجھ آ جائے تو یار کیا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. یار میں کہتا ہوں ایک انسان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بلیو می اور ناٹ. اب سورہ واقعہ ہی آپ دیکھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. یار کیا ردم ہے، کیا اس میں ایک میلڈی ہے. الحمدللہ. مطلب ہم لوگوں کو ایون تو یار ہم تو اجمی ہیں، ہمیں اس طرح عربی سمجھ نہیں آتی جس طرح عربس کو سمجھ آتی ہے، لیکن جو اگر آپ اس کا ٹیسٹ فیل کرنے لگ جاؤ نا تو قسم سے صرف کلام سن کر ہی رونا آ جاتا ہے. ایون تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اندر کیا ریسائڈ کیا جا رہا ہے. اگر ہمیں پتہ ہو تو پھر سوچو کیا سٹیجز ہمارے اوپر آ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کیا جو ایک بک، ٹھیک ہے، ہم نے بایولوجی کی اتنی بڑی بڑی بکس پڑھ لی ہیں، کیمسٹری پڑھ لی ہے، ڈبل ماسٹرز کر لیے، کیا کیا کر لی ہے، لیکن جو ایک کتاب اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے، ہم نے آئی ڈونٹ نو لاسٹ ٹائم اس کو کب اٹھا کے پڑھا تھا. میں اس لیے غلاف کے بہت خلاف ہوں کہ ہم لوگ غلاف میں چڑھا کے اس کو رکھ دیتے ہیں اوپر. یار یہ کہاں سے اسلام کا حصہ ہے؟ کون غلاف کھولے اتنی دیر لگا کے پھر اس کو اٹھا کے پڑھے؟ اور
یار غلافوں سے اپنی زندگی چھڑاؤ یار، خدا کا واسطہ ہے، اس کو اٹھا کے پڑھو. کسی کو ہم اگر کتاب تحفہ بھی کرتے ہیں، انجینئر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، تو اس کو غلاف چڑھا کے نہیں دینا، کتاب کھلی دو تاکہ ایٹ لیسٹ کم از کم دل میں ایک مرتبہ بات آ جائے کہ یار اس کو میں اٹھا کے پڑھ ہی لوں. میرے ذہن میں ایک ریورٹ کی سٹوری آ گئی کہ وہ کہہ رہا تھا مجھے ایک مرتبہ ایک مسلم نے بک قرآن مجید گفٹ کی تھی، اور اس کو میں نے اپنی شیلف کے اوپر رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو ہم لوگ ٹپیکل مسلم سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو کوئی گلہ بھی نہیں تھا. خیر اینی ویز وہ تو مسلم تھا بھی نہیں، اپنے سے گلہ کر سکتے ہیں. دکھ اس پہ ہوتے ہیں نا جو دریا کے پاس، جھیل کے پاس، جس میں سے میٹھا پانی بہ رہا ہو، اس کے قریب اگر پیاسا مر جائے. سراہ میں جو مر گیا اس کے اوپر اتنا دکھ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس تک حق بات نہیں پہنچی تو. خیر اینی ویز اس نے شیلف کے اوپر رکھ دیا. تو ایک مرتبہ اس کہہ رہا تھا میرے وائف کے ساتھ میرا کانفلکٹ ہوا، تو میں اس روم میں گیا. ٹھیک ہے، اور بس اپنے آپ کو لاک کر دیا، اور اچانک سے میری نظر اس شیلف کے اوپر پڑی اور اس پہ قرآن مجید پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار تھرو آؤٹ دا لائف اگر اس نے مجھے گفٹ دیا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو اٹھا کے پڑھ تو لوں، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیا، ہی بیکیم اے ریورٹ، وہ مسلمان، اس نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. تو قرآن مجید آپ پڑھیں گے نا تو آپ مسلمان بن جائیں گے، آپ اپنے فرقوں میں سے بھی نکلیں گے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام پہ، یہ اس کے قبیلہ اور اس کا ٹرائب اور جو اس کے باقی اوپر والے جو بزرگ اور بابے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، جو بھی ہوگا آگے جا کے. میں آگے حدیث کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو خیر اینی ویز ہم لوگوں کو جو اسلام ہے ہمارا، جو ہم مسلم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. دیکھو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب قیامت قریب ہو چکی ہوگی تو ہر درخت اور ہر پتھر کہے گا ہمارے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے مارو. ہر درخت اور ہر پتھر یہ آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے مارو، سوائے غرقت کا درخت. اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں، یہودی دڑا دڑ کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، غرقت کے درخت کی وہ ان کو بنا دے گا، اور وہ ایک بش ٹائپ ہوتا ہے، مطلب اس کے پیچھے انسان آرام سے چھپ جاتا ہے. تو ہر درخت اور ہر پتھر پتہ کیا کہہ رہا ہوگا، یا مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے مارو. بریلوی اور دیوبندی کہیں گے یار یہ کون ہے، یہ کون وہابی اور یہ کون سلفی اور یہ کون سا مطلب اپنا ہمبلی ہے. دیکھو بات یہ نا، میں ہر چیز کو اس میں اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ جن ٹائمز کی طرف ہم آ رہے ہیں نا، اگر آپ حدیث آخرت کے ٹائمز کی پڑھو نا تو یقین مانو صبح کے وقت انسان ایمان والا ہوتا ہے اور شام کے وقت ایمان والا نہیں ہوگا. ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے الفاظ جو صحیح اسناد حدیث ہمارے پاس پہنچے ہیں تو ان پہ بھی ہمارا ایمان ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی. ہم نے آواز اونچی نہیں کرنی تو ان کے فرمان کو تو ہم نے دور دور تک نیگلیکٹ ہی نہیں کرنا کسی طرح سے. اگر ان کا فرمان ہمارے پاس پہنچا ہوئے تو ہم نے اس چیز کے اوپر یقین کرنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے وقت انسان گھبرائے گا کہ یار میں صبح کے وقت ایمان والا ہوں، اسلام والا نہیں، مسلمان نہیں. مسلمان چھوٹا درجہ ہوتا ہے، ایمان والا اوپر درجہ ہوتا ہے. حدیث میں ایمان والے کے الفاظ ہیں کہ ایمان والا ہوگا اور شام کو وہ فارغ، شام کو ہوگا تو صبح فارغ، اسلام سے ہی فارغ. یار یہ چلو ایمان کی سٹیجز ہوتی ہیں، ایمان اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن اسلام سے ہی فارغ. تو ہمیں ایک یونٹی، ایک جگہ جوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بڑے مشن کی طرف ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے. جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ دجالی سسٹم تیار ہو رہا ہے. پیلنٹیئر یہ جو کمپنیز ہیں لگی ہوئی ہیں، جینیسس ماڈل ابھی پروڈیوس کریں گی، اور وہ ہیومن جس طرح واک کرتے ہیں، ایک آپ کی واکنگ تک مانیٹرائز کی جائے گی، کیسے آپ واک کر رہے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مانیٹرائز کی جائے گی. لیکن اس کا الٹیمیٹ کلائمیکس یہ کہ ہم صرف ایک کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. ہمیں دجال سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دجال ہمارے سامنے کوئی شے ہی نہیں ہے. کیوں؟ آج جمعہ نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیت کو یاد کرتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا. یہ ایسا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر فرض نماز کے بعد، نماز کے اندر تشہد کی حالت میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ایڈوائز کرتے تھے. مطلب کہتے تھے ضرور مانگو. اور 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، دنیا و آخرت کی مشکلات سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کریں. یہ دجال کا ایسا فتنہ ہے، یہ دجالی سسٹم آ رہا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے ہمیں اوپر سے بچہ بنا رہے ہیں کہ یار ایک ویک انہوں نے کوئی پینگوین والی سٹوری چلا دی سوشل میڈیا پہ، ایک ویک کے لیے ایپسن فائلز ریلیز کر دی. آپ ایپسن فائلز کا ہسٹری تو دیکھو، آپ سوچو تو صحیح کہ یار کیوں ریلیز کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے خلاف فائل ریلیز کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، جیفری ایپسن تو مر چکا ہے نا، اللہ نوز دا بیسٹ، وہ مرا بھی ہے یا نہیں یار. جس طرح چارلی کر کے بارے میں انہوں نے فیک کیا ہوا ہے، میری نالج کے بارے میں تو بالکل اس نے فیک کیا ہوا. سب نے، ہم نے اس کے بارے میں فیک کیے ہوئے. وہ جو آ کر جس ایف بی آئی والے ایجنٹ نے آ کے سامنے بولا تھا کہ یار آئی ول میٹ یو ان ویلہلا، جہاں پر چارلی کرک مرے اس کے نیچے سے ٹنل جاتی ہے اور ویلہلا کی طرف لیڈ کرتی ہے. ادھر ایک جگہ اسپیس کا نام ہے ویلہلا.
یار جو چیز دیکھتے ہو اس پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. ڈسپشن ہے. دجال کا مطلب دجل کرنا, دھوکہ کرنا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ دجل ہو رہا ہے, دھوکہ ہو رہا ہے ہر چیز میں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سوچو کہ یار کیوں ابھی ریلیز ہوئی ہیں, اس کا ریزن کیا ہے, یہ سوچو نا. دیکھو اب یہ ہمارا ان پوائنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ بات کرنا بہت لازمی ہے. اگر ایک بندے کا بھی مائنڈ اس وجہ سے چینج ہوتا ہے, کوئی کسی کا نہیں بھی ہوتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کے لیے ہم اس کام کو کریں. اب میری بات غور سے سنو, ٹھیک ہے. امریکہ نے غزہ پہ حملہ کرنا تھا اور اس کو پورا کیپچر کرنا تھا, ٹھیک ہے, جو انہوں نے آرڈرز پاس کرائے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایران. انہوں نے ایران کو سب سے پہلے فارغ کرانا, ایلیمنیٹ کرانا ہے, تاکہ وہ اپنا سٹیپ لے سکے. اب اس کے لیے ان کو فورسز چاہیے تھے, ٹھیک ہے, اور ان فورسز کے لیے انہوں نے ویلیزویلا پہ اٹیک کیا اور اس کے پریزیڈنٹ کو فارغ کرایا. اب ان کو فورسز مل گئے. اب باری تھی ایران کی. ایران کو انہوں نے 2 مرتبہ ٹائمر دیے اور دونوں مرتبہ اٹیک نہیں کیا. تو یو ایس جسٹس نے اسی کے خلاف نکال دیے فائلز. سوچو یار, یہ تو کچھ بھی نہیں, ہمیں سامنے آتی کہ باہر میدان دکھایا جا رہا ہے, پیچھے کے اندر, ٹھیک ہے. اور فائلز میں جو خرافاتیں اور جو گند ہے, بچوں کو وہ ریپ کرتے تھے اور بچوں کو وہ کھاتے تھے اس کے بعد, اور جو ان کا بال ہے, جو بت ہے, جو شیطان ہے, جس کی وہ عبادت کرتے تھے, اس کے سامنے بچوں کو سیکریفائس کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یہ میکڈونلڈز اور KFC اس چیز کو چھوڑو یار, اس کو ختم کرو. ویڈیوز آن لائن پڑی ہوئی ہیں کہ میکڈونلڈز میں بچوں کا گوشت ملا کر کھلا رہے ہیں. اتنی تو ٹوٹل کیٹلز ہی نہیں ہے, اتنی ٹوٹل ان کے پاس مواد ہی نہیں ہے کہ جتنے لوگ روز برگرز کھا رہے ہیں. تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ تقریباً پر ایئر یار 3 سے 4 لاکھ بچے مسنگ ہوتے ہیں امریکہ کے اندر. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے برگرز میں جا رہے ہیں. لوگوں نے ویڈیوز بنائی کہ برگر کے اندر ہیومن ٹیتھ ملے انہیں, کیونکہ وہ ڈیزالو نہیں ہوتے, وہ مکس نہیں ہوتے پراپرلی اتنی جلدی آرام سے. تو یار سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو جینون بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کافی ٹائم سپین سے میں نے تو ان چیزوں کو پراپر بوائک آؤٹ کر لی. میں نیکی ضائع نہیں کر رہا. بوائک آؤٹ کرانا یہ نیکی نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ تو کوشچن مارک ہے نا. اگر آپ نہیں بوائک آؤٹ کر رہے تو آپ اپنے اوپر پوچھو کہ یار مسلمان ہوں, میرے پیسوں سے ادھر گولیاں اور بم بن رہے ہیں, اور میں مسلمان بھی ہوں. خیر اینیویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں جب بھی KFC کھاتا تھا بیک ان دا ڈیز, ٹھیک ہے, میں گھر آ کے, میری امی ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی, وہ کاؤنٹر ویریفائی, میں ان کو کہتا تھا کہ یار اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہے, ضرور کچھ ملا ہوا ہے اس کے اندر. میرا معدہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں تو بہت بیئر منیمم کھایا ہوا ہے, لیکن میرا معدہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. میرا تو مائنڈ پور کی طرف جاتا تھا, ہیومن مینٹ کی طرف تو مائنڈ جاتا ہی نہیں تھا یار, سرے سے جاتا ہی نہیں تھا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ مستعان, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ کفار یہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یار انہوں نے کوئی اجمی غلام چھپا دی ہے جو ان کو یہ کلام لکھ کے دیتا ہے. اب میری بات سوچو, یہ کوئی بات لاجیکل ہے جو اپنی زبان میں کہتے ہیں چھڑو جڑی پھڑی بھی جاوے. اب کفار دراصل اپنی زبان میں اتنی فراست حاصل کر چکے تھے, کفار نہیں مشرکین مکہ, ٹھیک ہے, کہ یار وہ ایسا جب کلام آیا تو دے ور اسپیچ لیس, ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ آگے سے نہیں تھا. تو کچھ تو بہانہ کرتا ہے نا انسان کے پاس, جب کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں ہوتا وہ ایویں کوئی بات کر دیتے کہ یار میرا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی چلے جائے بندے کے پاس, بات بھی کہہ رہی ہوتی رہے, اس کو اندر سے حق پتہ چل جاتا تھا. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب اول لفظ استعمال کیا, جب پہلی مرتبہ ان کے اوپر میں نے حق کھول دیا تھا, تب انہوں نے اس حق سے روگردانی کی تھی, تو پھر ہم نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی تھی. کیسی مور لگائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب ان کے سامنے سے فرشتے بھی اترے اور مردے بھی ان سے نکل کے گواہی دیں کہ یار یہ کلام حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, قیامت حق ہے, ہمیں عذاب ہو رہا ہے, یہ چیز حق ہے. وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. حتیٰ کہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ تمام چیزیں ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں, یعنی جنت, جہنم, سب چیزیں, وہ کسی چیز پہ یقین نہیں کریں گے. یہ وہ والا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن, الٹا گیئر لگ چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ, کہ ان کی آنکھوں, ان کے کانوں, ان کے دلوں پر مور لگ چکی ہے, اور اب پلٹنے کا کوئی آپشن نہیں رہا. اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو چاہیں تو ہدایت دے دیں, ٹھیک ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, آمین. یہ دعا کیا کریں آپ لوگ. اہل ایمان کی نشانی بتائی ہوئی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ, ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ پھیریں دوبارہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ثابت قدم رکھ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں دوسرے انبیاء کی دوسری دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رپورٹ ہوئی ہے,
صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ تمہارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جہاں کو چاہے پھیر دے. اس کی ہم تمثیل بیان نہیں کر سکتے، کیسی انگلیاں کیا ہے کیا نہیں، اس کی ایکسپلینیشن میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے ایک بات کر دی گئی جی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص تھا دماد، اردو میں زماد، تو وہ جادو اور اسے وغیرہ جو سائے ہوتے ہیں اس کا علاج کرتا ہوتا ہے، جنات وغیرہ کا. ٹھیک ہے، تو آج کے زمانے میں پیر بابے، ہاں جی، داتا دربار پہ لے جاؤ، دیکھنا جنات کے سائے اتر جائیں گے. اور ماما ادھر جتنے جن بیٹھے ہوئے ہیں برج کے نیچے، اللہ معاف. تو خیر اینی ویز وہ گئے. ٹھیک ہے، تو مکہ میں گئے. ان کو مشرکین مکہ نے بتایا کہ ایک شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، لیکن وہ ان کو رسول اللہ نہیں مانتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان کے پاس جاؤ، وہ کوئی نعوذ باللہ عجیب سی باتیں کرنے لگے ہوئے. تو وہ اچھی نیت سے گیا، اس کی فیلڈ یہ تھی، وہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی اگر مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. تو رسول، آپ کیا کلام پڑھتے ہیں، آپ مجھے اپنا کلام بتائیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ باتیں کر رہے ہو عجیب بہکی نعوذ باللہ، تو آپ ہمیں وہ باتیں تو سناؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کلام اپنا سٹارٹ نہیں کیا، قرآن مجید سٹارٹ نہیں کیا، اپنی باتیں بتائی، اپنے خطبے کے سٹارٹنگ الفاظ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا الفاظ ہیں یار، کیا الفاظ ہیں. کتاب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا مالک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یار اس پہ ایک ایسی کیفیت آ رہی ہوگی، کہتے دوبارہ پڑھیں. سرکار وہ بندہ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، جس کی بات جس کی ڈومین ہی ہے اس چیز کا علاج کرنا، جو کہ بندے ایسی باتیں کر رہے ہوں، اس کے اوپر کچھ چیز آ رہی ہوگی، وہ کہتے دوبارہ پڑھیں، ریپیٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا. پھر کہا دوبارہ پڑھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے کریں. ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا. اور آج ہم کہتے ہیں حضرت دماغ رضی اللہ عنہ، اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. کیسے کلمات ہیں یار. ابھی قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، اب یہ بندہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ بندہ تھا. اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ کلام کوئی چھوٹا کلام نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا ادھر. ٹھیک ہے، تو جادوگر جس طرح سمجھ گئے تھے کہ یار یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے کہ جو چھڑیاں بن گئی ہیں. ہم تو چلو آنکھوں کا دھوکہ کریں، تو چھڑی واقعی میں دھا بن کے اس نے کھا بھی دی ہمارے والوں کو. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہو. اور ایسے ایمان پہ پختہ ہوئے کہ وہ جلنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہو گئے. فرعون کو کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا تو ہے ہی بھائی، مرنا تو ہے، کتنی مرتبہ مارو گے ہمیں، ایک مرتبہ مار دو گے نا. سم ٹائمز ڈیتھ از اے ریلیف. ٹھیک ہے، موت تو ایمان والوں کے لیے ایک ریلیف ہوتا ہے. چھوٹی جان اس دنیا سے، مڑا جاؤ اللہ کے پاس مزے کرو. اگر اچھی زندگی گزاری ہوئی، خدائی قسم میں تو صحیح کہتا ہوں یار، زندگی تو ٹینشنوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ہر وقت مشقت ہے، چھوٹے ہوتے مشقت ہوتی ہے، بڑے ہوتے مشقت ہوتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں ان کی مشقت، پھر ان کی شادیاں کرانی اس چیز کی مشقت، پھر بڈھے ہو گئے اور اپنی مشقت. بس یار ختم کرو زندگی، کب تک جینی ہے. اللہ کا شکر ہے بس اچھی زندگی اسلام پہ گزارتی ہے، نہ ختم ہونے والی جنتوں کے مزے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بی ان دس ورلڈ ایز اف یو آر ٹریولر. اس دنیا میں ایسے ہو جیسے کہ ایک مسافر. مطلب درخت کے پاس گئے، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اس کا سائے کا فائدہ اٹھایا، اس سے پھل کھائے. ایون درخت بیک ان دا ڈیز، بلکہ ایون ناؤ ڈائریکشن کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈائریکشن لے لی، ٹھیک ہے، اس کے فائدے ضرور اٹھاؤ. اب آپ ٹوائلٹ میں چلے گئے ہو تو آپ کہو کہ یار اس ٹوائلٹ میں بڑی سی اسکرین لگا دو، سیٹ کے اوپر آپ اچھا فوم رکھ دو، اور میرے رائٹ پر میرے پاس کوکنگ فرائی پین رکھ دو، میں کھانا بھی ادھر ہی بناؤں گا. اور یار یہ کوئی لاجک ہے بات؟ دنیا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہو رہے تھے اور انہوں نے ایک ڈیڈ کارکس مری ہوئی یار بکری اٹھائی اس طرح کہ کون ہے مجھ سے 1 درہم کا خریدے گا، 1 ریال کی، کون ہے جو بندہ جو میرے سے خریدے گا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مری ہوئی ہے، مری ہوئی کون خریدے گا، یہ تو اس کو ڈیفیکٹڈ بھی ہے، یہ تو زندہ بھی کوئی نہ خریدے اس کو، تو مطلب چوٹ مطلب ڈیفیکٹڈ ہے نا، ٹھیک ہے، پراپر اس کی فل شیپ میں نہیں تھی، تو یہ تو زندہ بھی کوئی نہ خریدے، یہ تو پھر مری ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو مفت کا ہی کوئی لے لے. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں لیں گے، یہ گستاخی نہیں ہوتی تھی، مطلب یہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا نا کہ چلو عاشقین رسول ہیں جی بھائی لے ہی لیں. یار بی ریئل ود یور سیلف، حقیقت میں جینا سٹارٹ کرو. میں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو
زندہ ہوتی کوئی نہ لیتی, اب تو مری ہوئی, اگر آپ مفت کی بھی دو گے تو ہم نہیں لیں گے, کوئی نہیں لے گا ہم سے. تو آگے بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اللہ کی نظر میں ایسی ہے, یہ حقیقت ہے ٹوٹل دنیا کی. اور ہاں آج ہم اس کو سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بنا کے بیٹھے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے اوپر سب خزانے کھول دی جائیں گے. مجھے اس چیز کا خوف ہے آپ لوگوں سے, آپ کے اوپر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے. تو عربس پہ کھلے نا سرکار, دنیا کے خزانہ کھلا نا, دیکھو نا کیسے پھوٹ کے نکلا باہر زمین کے اندر سے تیل کی فارم میں. پہلے تو یہ تجارتی قافلے لوٹتے تھے, غریب ہوتے تھے, یہ پیچھے پیچھے بھی نکلے اور دیکھو کیسے دنیا کے ٹاپ اور ٹاپ جا رہے ہیں. کھانے دیکھو, ان کی گاڑیاں دیکھو. بات یہ نہیں جیلسی والے سینس میں نہیں, دل خوش ہے ہمارے مسلمان بھائی, ترقی کر رہے ہیں, ضرور کریں انشاءاللہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آخرت کو, اپنی آخرت شوڈ بی دا مین ایم, شوڈ بی دا مین گول. سمجھ آئیے انشاءاللہ. درد تو یہی ہے نا کہ آپ کو مسلمان بھائی دنیا میں مزے کر کے اگر آخرت میں ناکام ہو رہا ہے تو اس چیز کا درد ہے. اس چیز کی خوشی تو نہیں ہو سکتی کہ یار دنیا میں مزے کر رہا ہے, دنیا میں یاشی کر رہے, ہر ایک چیز گناہ فاشی کا کام کرو اور آخرت میں اس کو عذاب ہو رہا ہے, یہ خوشی ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ مخلص نہیں ہو اس کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو اپنے لیے پسند کرو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اگر آپ لیے جو اچھی توحید ہے, صحیح توحید آپ کو پتہ چل گئی ہے, اب آپ کا فرض ہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ. خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہتے تھے, آج کے حاضرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے حاضرین میری اس بات کو غائبین تک پہنچا دیں. تو حاضرین صحابہ تھے, غائبین ہم تھے, اور آج کے حاضرین ہم ہیں, اور غائبین یہ سب لوگ ہیں جتنے بھی آپ کو آس پاس نظر آتے ہیں. ہم نے کسی کے پاس نہیں پہنچایا. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ ہی اگر اس بات کو یہاں سے اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ انہوں نے حق ادا کی. سرکار مکہ مدینہ میں چند ہی قبریں ہیں, باقی سب نکل گئے تھے, جتنے بھی کتنے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے, سب سکیٹر ہو گئے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ان کی قبریں رضی اللہ عنہ اجمعین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائے, اور ہمیں بھی یہ کام کرنے والا بنائے انشاءاللہ عز و جل. تو بات یہی ہے, کمنگ بیک ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, کہ قرآن مجید کا ڈائلیکٹ, قرآن مجید کا جو لہجہ ہے عرب کے بدو, پینڈو, بادیہ نشین ان لوگوں کا, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک عرب تھا, تو اس کو میں نے کہا, جب میں اس کے سامنے قرآن مجید, ہی واز فرام پیلسٹائن, میں اس کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو بڑا خوش ہو رہا تھا. کہتا ہے کہ یار مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایون تو آپ لوگ عرب, ہم لوگ پاکستانی ہیں تو اجمی ہیں, آپ لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی آپ لوگ پڑھنے کی ٹرائی کرتے ہو, اٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ یہ ہماری بچپن سے ہماری رگو رگوں میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو آپ نے عربی کے ساتھ پڑھنا ہے. کاش اس کے ساتھ یہ بھی ڈال دیا جاتا ہوتا کہ یار آپ نے اس کو سامنے ہی, کچھ قرآن مجید میں مصحف میں سامنے ترجمہ ہوتا ہے اور کچھ میں اس آیت کے نیچے ہوتا ہے. کاش ہم یہ بھی پڑھ کے اپنے آپ کو درست کر لیتے تو کیا ہی بات ہوتی, سونے پہ سہاگا, نور و نالا نور ہو جاتا. تو البتہ آپ لوگوں کو تو اس کا صحیح فہم, اس کا صحیح ویلیو, جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی قرآن مجید کا اتنا آپ کو علم لازمی ہو کہ یہ قرآن مجید اپنا ترجمہ خود کرتے, وہ آپ کے اوپر اترے, وہ آپ کے دل پہ اترے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو بڑی مطلب امپیکٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتا سکتا ہوں. آپ ورڈ بائی ورڈ قرآن مجید خریدو, لفظ با لفظ قرآن مجید کا ترجمہ, ٹھیک ہے. جدھر آپ 100 سپارہ پڑھتے ہو رمضان کے اندر, ابھی رمضان آنے والا ہے, تو آپ ایم بنا لو کہ یار میں کچھ چند صورتیں یا کچھ چند پارے اپنے لیے میں نے اتنی لمٹ کر لی. میں نے اپنے گھر سب کو بتایا کہ یار آپ لوگوں نے سالہ سال زندگی با زندگی قرآن مجید ڈز رمضان میں ختم کیے ہوئے ہیں, اور جو بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ یو فار دیٹ, الحمدللہ. پر بات یہ ہے تھوڑی سی پوائنٹ سمجھنے کا, یہ کہ یار ایک مرتبہ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی تو ختم کرو, ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ختم کرو. جو یہ بات کرے وہ پڑھو, اپنے بے شک جس مرضی متبع فکر کا مولوی ہے, جو بھی ہے اس کا ترجمہ پڑھو, کسی سے جا کے پڑھ لو, لیکن ایک مرتبہ اس کا ترجمہ تو پڑھو. سرکار قرآن مجید میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے قرآن مجید ایون دو ان ترجمے میں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں, جہاں دعا والا لفظ آئے ہوتے ہیں پیچھے عربی میں, وہاں ہی آگے عبادت کر دیتے ہیں تاکہ کسی کا ذہن بھی نہ جائے کہ دعا کو عبادت سے چینج کر دیتے ہیں. لیکن کیا کب تک کریں گے؟ کچھ تو آیات ایسی آئی ہوئی ہوں گی نا جہاں پر انہوں نے دعا کو دعا ہی بنانا ہوگا کہ غیر اللہ سے دعا بھی نہیں مانگ سکتے, ٹھیک ہے. جہاں غیر اللہ والے دعا کا لفظ آتا تھا عبادت کر دیتے تاکہ اگلے بندے کا مائنڈ چینج ہو جائے کہ یار عبادت تو ہم کر ہی نہیں اپنے بزرگ بابوں کی, ہم تو دعائیں مانگتے ہیں, دعا مانگنا تو ٹھیک ہے. کاش ہمیں عربی آتی ہوتی, میرے دل کا دکھ مجھے بھی آتی ہوتی قسم سے, کاش. اور انشاءاللہ اس کاش کو ہم لوگ انشاءاللہ میں تبدیل کریں گے. کاش واسطے کام نہیں چلے گا, سیکھنی پڑے گی. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ بڑی بڑی بایولوجی اور کیمسٹری کی بکس آپ لوگ رٹ لیتے ہو تو تھوڑی سی عربی بھی رٹ لو, اتنی کسی بھی جو 2 غتوں کے درمیان ہے, بس اتنی ٹوٹل, یہ دیٹس اٹ میکسیمم انشاءاللہ. تو اس کا جو لہجہ, اس کا ڈائلیکٹ تھا وہ پیور بدو ان کا تھا, ٹھیک ہے. ایون دو یار یہ ایسا لہجہ تھا کہ یہ سیکھنے کے لیے جو نئی جنریشن پیدا ہوتی تھی نا, جس طرح میں آپ کو پاکستانی مثال سے سمجھاتا ہوں. اب جو نئی جنریشن ہے نا, آپ گاؤں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہو اور آپ شہر میں آ گئے ہو, ٹھیک ہے, لیکن
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ والی چیز نہیں آتی, وہ والی لینگویج وہ اس طرح نہیں بول سکتی, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی برگر زبان ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ اپنے بچوں کو واپس بھیج دیتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح دائی حلیمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا تھا, اس لیے تاکہ وہ جا کر پیور جو عربی ہے وہ سیکھ کریں, جس کو گاڑی عربی کہتے ہیں, وہ سیکھ کریں. ایون یہ ایسی عربی ہے کہ جو نارمل عربز ہیں, جو اسکالرز نہیں ہیں, نارمل عربز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کو ایسے ورڈز قرآن مجید کے اندر ان کو مطلب نہیں پتا. یہ مجھے عرب نے بات بتائی ہوئی ہے, کہتے ہیں یار اس کے لیے ہمیں اسکالر کے پاس سیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے, اس کے ملٹیپل میننگز ہیں, لیکن آیت میں سب سے اچھا فٹ کون سا ہو رہا ہے, اور کچھ کے تو ہمیں میننگز ہی نہیں پتا ہوتے. تو سرکار یہ قرآن مجید کا موضوع ہے یا نہیں؟ شعراء نے کلام صحیح کیا تھا, پھاڑ دیے تھے, بہت اچھے کیے. کاش اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ عز و جل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جو لوگ پڑھے ہوں گے اس کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ حسن رکھنا چاہیے. اس سے میرے ذہن میں آیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سنا رہے تھے, اور انجینئر صاحب نے بھی سنایا کہ طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ جماعت آئی تھی مصر سے, ٹھیک ہے, اور عربی میں گاف نہیں ہوتا. یہ جو گستاخیاں بنائی ہوئی نا, گستاخیاں, عربی میں گاف ہے ہی نہیں, سمجھ آئیے, عربی میں کوئی گستاخی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میری بات سنو, وہ آئے, وہ عربی مصر کی جماعت تھی, وہ کرنے لگی اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک. سوال تو آتا ہی آگے ہم سب کو سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, سوال کر رہے, گنا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مصر کی جماعت نے ٹھیک ٹھاک گنے جمع کر کے ادھر لا کے مسجد میں رکھ دی. تو مصر کی جماعت کے لیے وہ وہاں کے جو ہمارے پاکستانی عوام تھی, تو وہ سارے ہنسنے لگے, کہتے ہیں یہ گنا کیا لگے ہوئے ہو تم. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز گنے جو آپ لوگ دعا مانگے, وہ کہتے ہیں گنا سے مراد جنہ. تو اب تھوڑی سی عربی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ٹیمپرڈ ہو چکی, لیکن قرآن مجید نے عربی پر اتنا بڑا ایک احسان کیا کہ اس کو پریزرو کر دیا 2 گتوں کے اندر. یہ قرآن مجید کا احسان ہے. اگر آپ پچھلی انگلش دیکھتے ہو تو وہ آپ کو بہت ٹیمپرڈ لگے گی. پرانی انگلش کے ایسے الفاظ ہوں گے, لیٹ دائی سیلف بی دائی فرینڈ, ٹھیک ہے, ابھی آپ کو سمجھ بھی نہیں کیا لیٹ یور سیلف بی یور فرینڈ. اب یہ چیزیں پرانی انگلش شیکسپیئر کے بعد بہت زیادہ ایوالو ہو چکی تھی, اور وہ تو کچھ ورڈز بھی کتنے ختم بھی ہو چکے ہیں. لائلٹی, میجسٹی, کچھ ایسے ورڈز تھے کہ شیکسپیئر نے بنائے تھے. اسی طرح ہی پرانے جو ہوتے تھے نیفیلیمز اور باقی ساری جو بڑی مخلوقات ہوتی تھی, ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ظاہر ہے ان کی جو ہائٹ تھی وہ کافی بڑی تھی, اس کے بعد بھی لوگ بہت بڑے ہوتے تھے. تو وہ ان سب کو اب مختلف ہوتی تھی ان میں کیٹیگریز, ان سب کو ایک جگہ لا کر اس نے بول دیا جائنٹس ہیں. تو اس سے ٹیسٹ بھی خراب ہو گیا. یہ ٹیسٹ قرآن مجید نے خراب نہیں کرنے دیا. پرانی اردو آپ نہیں پڑھ سکتے, یقین مانو کتنی پرانی اردو ہے. میں تو کہتا ہوں آج کل کی عوام نئی اردو بھی نہیں پڑھ سکتی, پرانی تو سمجھ ہی نہ ہے, ایون انکلوڈنگ می مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید کا موضوع ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 گتوں کے درمیان پریزرو کر دیا. الحمدللہ ھذا من فضل ربی. اسی طرح ہی قرآن مجید کا پوائنٹ نمبر 6. اب میں آپ کو قرآن مجید کا ٹائم سپین, کتنے ٹائم میں نازل ہوا ہے, اور اس کی لوکیشن یہ بتانے لگا ہوں, ٹھیک ہے. کس سپین سے, کتنے ٹائم سپین میں نازل ہوا ہے, اور کس پوائنٹ سے لے کر کس پوائنٹ تک قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 610 AD اینو ڈومینی سے لے کر 632, ٹھیک ہے, تک نازل ہوا. اب یہ کتنے سال بن جاتے ہیں, 10 میں سے 32, اگر 32 میں سے 10 مائنس کرو تو 22 سال. تو قرآن مجید عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 22 سال میں نازل ہوئے. کیوں؟ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 23 سال میں نازل ہوئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ دیکھیں تو ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر 10 دن کا فرق پڑتا رہے 22 سالوں تک تو 10 into 22 220 ہو گیا, ٹھیک ہے, 220 دن کا فرق پڑ گیا. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, 365 دن, ٹھیک ہے, 365 ڈیز. اب اگر آپ اس کو عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھو گے تو وہ تو 22 سال بنیں گے, لیکن 22 سالوں میں 220 دن اور ایڈ کر دو تو ہم کہتے ہیں 22 سال عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے, اور ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے آلموسٹ 23 سال. کلک کر گئی یہ چیز, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ یہاں تک ہی تھا کہ قرآن مجید کس ٹائم سپین کے درمیان نازل ہوا. اب قرآن مجید نازل کہاں ہوا, ٹائم سپین تو ہو گیا, اب لوکیشن اس کی کیا ہے. تو قرآن مجید پیور کا پیور حجاز میں نازل ہوا. حجاز ہے مکہ, مدینہ, اور آگے جو تبوک تک کا سفر ہوا تھا. اور ایون تو مکہ اور مدینہ کے ہجرت کے درمیان میں بھی جو ایریا آتا ہے وہ بھی حجاز کے اندر سارا کور ہوتا ہے. نجد میں وہ ایریا نہیں آتا, نجد کے اندر نازل نہیں. قرآن مجید ٹوٹل کا ٹوٹل حجاز کے اندر نازل ہوا, ٹھیک ہے. مکہ, مدینہ, ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے, اور تبوک کا راستہ, جو تبوک پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریولنگ کی تھی. تو بس یہ ٹوٹل قرآن مجید کا جو ایریا ہے اور ٹائم سپین ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹائم سپین اگر آپ عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو 22 سال ہیں, 610 AD اینو ڈومینی سے لے کر 632 تک, ٹھیک ہے.
اور اگر قرآن مجید کا آپ ایریا دیکھیں گے تو میں ایک اور میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جو سفر ہے وہ، اور مدینہ انکلوڈنگ مدینہ اور تبوک تک کا سفر ہے، سورہ توبہ ساری اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا ایریا اس کو کہتے ہیں ہم حجاز. یہ سارا ایریا جو ہے حجاز کے، اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے. الحمدللہ یہ قرآن مجید کا ٹائم سپین تھا اور یہ اس کا ایریا تھا، ٹھیک ہے. ٹائم سپین میں لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 610 AD سے لے کر 632 AD تک، 10 سے لے کر 32 تک، 22 سال، اوکے. اور قرآن مجید کا جو ایریا ہے وہ مکہ، مدینہ اور تبوک، اس کو سارے کو ملا کر ہم کہتے ہیں حجاز. اس سے جو ایکسکلوڈنگ ہے وہ نجد، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو ایکسیپشن ہے، صحیح مسلم میں حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراء والمعراج کے موقع پر مجھے 3 تحفے دیے گئے. ایک 5 نمازوں کا تحفہ، 50 کا دیا گیا انیشیٹیولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آتے گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، انہوں نے کہا کہ زیادہ ہیں. اسی طرح وہ کام کراتے کراتے 5 ہو گیا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو میں 50 نمازوں کا ثواب میں لکھوں گا. اللہ ایسا رحیم ہے سرکار، اللہ بڑا کریم ہے. آپ اللہ کو پہچانو، دنیا کسی کے آگے بندے کے پاس نہیں جاؤ گے آپ. دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ. سرکار یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایسا تحفہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آگے تک، یہ اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی ہوئی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ دی ہوئی ہے. بڑی مشہور ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور آگے کیا زبردست دعائیں. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں دونوں، لاسٹ 2 آیات ضرور یاد کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ہر بچے کو یاد کرواتے تھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پکڑ لو لازمی، ٹھیک ہے. اور تیسرا، پہلا سن لیا کہ 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات کا تحفہ، تیسرا کہ جو بھی آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. الحمدللہ. اب جو بات یہاں سننے کی، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی. الحمدللہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کی مثال تم لوگوں میں رینگتی ہوئی چینٹی کی طرح ہے. آگے اس کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس طرح کہ کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چونٹی جس طرح رینک رہی ہو، شرک کی مثال تم لوگوں میں اس طرح کی ہے. ایسے شرک پایا جاتا ہے. میں کہنے سے مراد یہ کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہڈن ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت ظاہر بھی ہے. مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، ہمیں صرف یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں کیٹیگری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرک صرف یہی ہے کہ بتوں کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، عبادت کرنا، آگے جا کے اس طرح ہاتھ رکھ کے سجدہ کرنا جس طرح جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہندو اور بدھسٹ وغیرہ جو بھی ہے، ایون کرسچنس اینڈ ایون ہر جو ریلیجن اسلام کو چھوڑ کے، ہم صرف اس چیز کو شرک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام میں آگے بس اب ہم شرک سے بچ گئے. نہیں سرکار، آپ کو یہ بات کس نے کہی کہ آپ شرک سے بچ گئے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یہ نہیں فرما رہے کہ کیا تم نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی نفس کو اپنا الہ بنا لی ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمے والے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفاظ کیے ہیں. فجر کی نماز آپ کے کان میں پڑھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ یار جگر، پہلے تو شیطان لوری دیتے گھنٹہ اور پڑا ہوا ہے یار، سائڈ چینج کر. آپ نے سائڈ چینج کی، آپ نے بلینکٹ اوڑی، بستر بہترین گرم ہے، کون ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کرے گا؟ کسی نے پانی بھی نہیں گرم کیا ہوا. تو سرکار یہ آپ نے اللہ کے حکم کو نیچے کر دیا، اپنے نفس کے حکم کو اوپر کر دیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. اللہ سب چیزوں کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیتا ہے. نماز کیسے آپ دکھلاوے کے لیے پڑھ سکتے ہو؟ سوچو سرکار. روزہ کیسے دکھلاوے کے لیے رکھ سکتے ہو؟ روزہ تو ہوتا ہی ڈن ہے. پر یہ چیزوں میں بھی اگر تھوڑی سی ڈانگ دے دی تو شرک میں کاؤنٹ ہوگا. آپ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیں گے. ہم نے اسراء والمعراج کی حدیث سن کر یہ تو خوش ہو گئے کہ جس بندے نے شرک نہیں کیا تو اس کی موجے ہی موجے. اس کو اپوزٹ سنو نا، جس نے شرک کر لیا پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ مستعان، اللہ میں بچائیں. بات سمجھنے کی ہے کہ جو قبر اور بابوں سے غیر اللہ سے پکارنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، کہ بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو مصیبت میں گرے شخص کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. تمہیں تمہارے بعد
تمہاری اگلی نسل کو، تمہارے باپ کے بعد تم آئے ہو، تمہارے بعد تمہارے بچے آئیں گے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ جو اس کے پاس یہ کوالٹیز ہیں. قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ العظیم. نصیحت نہیں حاصل کرو گے بہت ہی کم لوگ. اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے. یہ آیتیں یہ روز پڑھنے کے باوجود بھی ہم کہیں گے یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اور قبر والا تمہاری یہ مدد کر دے گا، وہ تمہاری یہ مدد کر دے گا، اس کے آگے جا کے سجدے مارو. یار اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے میری جان. سچ بات بتاؤں تو اللہ نہ کرے اس کی قبر اوپن رکھی جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے قبروں کو پکا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے، اس کو پکا نہ کرو. تم اوپن ایئر میں قبر بناتے ہو اور قبر بارش کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے گر جاتی ہے، تو وہ تو تمہارا محتاج ہو گیا سرکار. وہ بندہ تو تمہارا محتاج ہو گئی. قبر تم نے سیدھی کرنی ہے، وہ قبر سے باہر نکل کے اپنی قبر سیدھی نہیں کرے گا. خواہ تم جو مرضی کہتے رہو، مردوں کو جلا دیا آنکھ مار کے، روح واپس کھینچ لی. یار اللہ سورہ واقعہ پڑھو نا سرکار، اس کا آخری روح تم لوگوں کی کانپ جائے گی. کھینچے گا بعد میں عبد القادر جیلانی روح کھینچ لی تھی واپس، روح کھینچی تھی. اللہ سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں کہتے تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. کوئی ہے تو بتائے نا جو اس کی روح واپس کر سکتا ہے. اب اپنے وعدے پہ قائم رہو نا سرکار. یہ سب باتیں تب ہی کرو گے. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھو نا، کوئی قادر جیلانی شلانی کچھ بھی کوئی نہیں رہے گا، سب کو ڈگ جائیں گے. اور ہمارا ان کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے زن ہے کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی تھی. اگر انہوں نے کی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ. ان کو اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ یہ کہ آپ زندہ ہو، آپ ابھی اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہو، آپ خود کو بچا سکتے ہو. ان کا بچانا ان کے والے ہے، وہ کر کے چلے گئے جو کروائی ڈالنی تھی. خود کو بچا لو اور اپنی آخرت کو سدھار لو، ورنہ رگڑے جاؤ گے. اللہ سیکنڈ میں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، گچی مروڑ دے گا تم لوگوں کی. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سرکار میں یہ والی آیتیں پڑھ کے کام جاتا ہوں لٹرلی یار. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کا آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، اور اس کی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے تھے پھر شیطان رپلائی دے رہا تھا، بس جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے تو جنت سے نکال رہے ہو، لیکن مجھے ٹائم سپین دو، میں ان کو گمراہ کروں گا. مجھے ایک لمٹ دو، ٹائم دو، قیامت تک مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ان کو گمراہ کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ڈیوائن پلان میں پہلے سے تھا نا کہ اس نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے، سب کچھ کرے گا. اللہ تو وہی عالم الغیب والشہادہ. اللہ نے شیطان کو بنایا تو شیطان کے ذہن میں جو چل رہا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو وہ پتہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اب میری بات سنو. آدم علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں کہ یار لاجیکلی تو بات ٹھیک ہے کہ یار ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے مجھے بنایا، میں تو تمہیں نہیں کہا مجھے سجدہ کرو. اللہ نے کہا تو ماں نے تھا حکم نا، تو اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا شیطان نے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں نا، ایک سجدے سے کیا تھا نا انکار. تو ہم اللہ کے کتنے روز سجدے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. خیر اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا رپلائی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر میں کسی گھر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یا مجھے ایک طریقے سے لیڈرشپ عطا کر دیں، اور کوئی باہر کا بندہ آ کے تڑی لگائے کہ میں تیرے بندے کو چیک کری نہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تو تم تو کھڑے ہو جاؤ گے اس کے خلاف جا کے. اور تیری کیا اوقات ہے ہوئے میرے گھر میں تو نظریں ڈال رہے، دفعہ یہاں سے ماروں گا پکڑ کے تجھے. یہ جواب دو گے نا، تو کر کے تو دکھا نا، تو کر کے دکھا ان کو گمراہ. میں تجھے بتاتا ہوں آپ ہی جواب دو گے نا. اللہ کا یہ جواب نہیں تھا سر، اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ کہتے ہیں میں کتابیں بھیجوں گا، میں پیغمبر بھیجوں گا، میں انہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں گا، میں انہیں سب کچھ دوں گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہ گائیڈنس دوں گا، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ پہ ان کو اپنی نشانیاں بتاؤں گا. پیغمبر اور کتابیں نہ بھی اللہ بھیجتا نا سرکار. یہ درخت دیکھو نا سرکار، ایک چھوٹا سا بیج اتنا درخت کیسے نکالتا ہے مجھے بتاؤ نا. یہ آپ اپنی آنکھ دیکھو نا، اس سے بہترین پورٹریٹ کہاں پر ہے. انگلیوں کو دیکھو گے تو یہ فوکس ہو جائیں گی، پیچھے بلر ہو جائے گا. پیچھے دیکھو گے انگلیاں بلر ہو جائیں گی. کتنے کیمرے رکھے ہوئے آئی فون، کون سا، کچھ بھی ایسا بلر نہیں ہے. اپنے اوپر ہی دیکھ کر ہدایت کافی تھی انسان کو. خود کے اوپر غور و تفکر کر کے ہدایت تک پہنچ جانا بہت انسان یہاں تک ہی پہنچ جاتے ہیں کہ یار اوپر کوئی کریٹر ہے، بس اس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے. یہ پرندے ایسے نہیں اڑے. سورہ تبارک العظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ پرندوں کو کون ہے دیکھو پر کھولتے ہیں اور پر جوڑ لیتے ہیں اور یہ آسمان میں اڑے ہیں. یار امپاسبل. کوئی اوپر سے اسٹرنگ نہیں لگی ہوئی جو اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، اور کوئی نیچے سے ان کو سپورٹ نہیں دی ہوئی کہ جس کے اوپر وہ مطلب ہو رہے ہیں، وہ اڑے ہیں، فلکچویٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا میں بھیجوں گا اپنے پیغمبر، میں اپنی نشانی بھیجوں گا. پھر بھی اگر یہ اقبال سے منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر یہ تیرے بندے ہیں، لے جا انہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں کیا ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ شیطان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو کہتے ہیں کہ تو کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان تو اس کو قیامت والے دن کہے گا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان کہے گا قیامت کی فلم چل رہی ہے، تم اور شیطان سامنے ایسے دونوں کی سامنے موجود ہوئے،
ہاں وہ کیوں مجھے گمراہ کیا تھا؟ شیطان بولے گا میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے تجھے گمراہ نہیں کہ میں تجھے دعوت دی تھی، چل کے تو خود آئے، میں تیری ٹانگیں پکڑ کے ایسے سے واک نہیں کرایا تجھے، تو خود چل کے آئے، تو خود زنا کے اڈے پہ گیا، تو نے خود اس لڑکی کو ٹیکسٹ کی ہے، تو نے خود سب کچھ کیا ہے، تیرے اوپر ہے، میرے اوپر نہ ڈال اس بات کو۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ چلو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتے ٹھیک ہے یار شیطان ہے، تو شیطان اس کو گمراہ کر دی، تو آ کے شاک میں ہو گئے۔ اللہ کا جواب سنو، فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں کے دونوں کو اوندے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم۔ یار قرآن مجید پڑھو، اپنی ہدایت کرو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ دنیا بڑے خطرناک موڑ پر آئی ہوئی ہے، مذاق کے علاوہ سچ بات بتا رہا ہوں۔ فونز ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، دجالی سسٹم آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، سب کچھ سامنے ہے، پر اسلام کا جھنڈا اور اسلام کی تلوار ایک ایسی ننگی تلوار ہے نا کہ بڑے بڑے دجالوں کی گردنیں کاٹ دیتی ہے۔ تو لاجیکلی بات یہی ہے کہ دیکھو آپ اپنے اللہ کے ساتھ جوڑ لو، دیکھو اس کا ایک ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے یار۔ میں تو اگر کہتا ہوں کوئی انسان سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہونا، اس کا ایک ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے کہ جس ذات نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، آج اس ذات کی غلامی کرتے ہیں، ختم۔ آج اس ذات کے ساتھ جا کے جوڑ جاتے ہیں، ختم۔ دجال کس نے بنایا ہے؟ دجال نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ بتاؤ نا۔ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ مثال دے رہا ہوں، مثال، ٹھیک ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ اپنی والی کوالٹی دجال کو دے ہی دیتے ہیں، پھر بھی دجال تو مخلوق ہی اللہ کی ہوگا، خالق تو وہی ہوگا، دجال کو تو اللہ نہیں بنایا۔ تو یار اس کا الٹیمیٹ کلائمیکس یہ ہے، اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہ ہے کہ جاؤ دفعو ذات کے ساتھ جڑو جا کے۔ یار کس چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، کن عورتوں، چھوڑو اپنے آرام ریلیشنز کو یار، یہ دجالی سسٹم ہے۔ شیطان تمہیں پہلے دن نہیں کہے گا زنا کرو، تم تھکے سے تھکے ہوئے مسلمانوں کو اس کے منہ پہ چپیڑ مارو گے رکھ کے۔ شیطان پہلے دن زنا کا نہیں کہتا، شیطان کہتا ہے میسج ہے رپلائی کرنا، تھوڑا سا رپلائی کیا اوکے ہو گیا جی۔ پھر آپ کی باڈی میں ایسی انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ایٹم فیل کر سکتے ہو اس میسج کا، اور سوچتے ہو کہ کیسے اس لڑکی کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، کیسے سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ 3 گھنٹے پہلے اپنے چارجر پلگ ان کرتے ہو اپنے فون کے اندر، پھر رضائی کے اندر منہ، یار آپ کو زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہو، مطلب آپ اڑ رہے ہوتے ہو واؤں کے اندر کی یار یہ لائف ہے، چیک کرو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ سلولی اپنے خود کو ایک ڈپریشن، خود کو ایک ایسی چیز سے اٹیچ کر رہے ہو جو آپ کو ڈپریشن اور اینزائٹی کی طرف لیڈ کرے گی۔ اینڈ دیٹ ہیز بین پروون تھرو مینی ایگزامپلز ان ریئل لائف، لوگوں نے خود اس چیز کو فیس کیا ہوا ہے۔ تو یار اس رب کی طرف جوڑو، چھوڑو ان چیزوں کو۔ یہ شیطان برسیسا کی سٹوری سنو، وہ کیسے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شیطان نے اس سے زنا کروایا، زنا سے اس کا بچہ پیدا ہوا، اگلی جو عورت تھی اس کے بھائی واپس آئے، اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا کیونکہ اس کی رسپیکٹ تھی، مولوی تھا ہمارے پوائنٹ آف ویو میں، نیک آدمی تھا، بچے کو بھی قتل کیا، بھی اس لڑکی کو بھی قتل کیا، دفنا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے، میری ریپو بھی خراب نہ ہو۔ یار وہ بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان آپ کو اس چھوٹے بیبی سٹیپ سے لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی گناہ کا دل کر رہے ہیں نا، آپ وقتی طور پہ نہ دیکھو میں کیا گناہ کر رہا ہوں، آپ دیکھو یہ شیطان کی پلاننگ سوچو نا، شیطان مجھے لے کے کہاں پہ جانا چاہ رہا ہے اس گناہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھل کھلایا تھا نا، لیکن کہاں پر لے کر آئے؟ پھٹکاری ہوئی زمین کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے اتار دیے گئے ان کے، پھر جو جنت کے پتے تھے وہ ان سے اپنا پروٹیکشن کر رہے تھے، اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لگا رہے تھے آگے پیچھے۔ بات یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ قرآن مجید میں کوئی گستاخی نہیں ہو رہی، میں نے آپ کو پہلے گاف نہیں، عربی کے اندر یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں اللہ اپنے بندوں کی گستاخی نہیں کرتا۔ اس چیز سے پہلے نکلو باہر، پھر قرآن مجید آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے جو حق بات میں نے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے اتار دیں اور ہمیں صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، اور اگر میری کوئی بات غلط نکل گئی ہو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، آپ سب کو معاف فرمائیں انشاءاللہ عز و جل، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے امام الموحدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں، اور ہمیں حق بات سمجھ کے پڑھ کے اپنی اصلاح کر کے لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔